لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین، محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق واصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن، صلوات پڑھیں محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأْتِ ذِي الْقُرْبَى حَقُّهُ، صلوات پر محمد وآل محمد۔ گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ شہر بانو بنت باقر حسین کی روح کو ہدیہ فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ مرحومہ مقبورہ کے ایصال ثواب کے حوالے سے 40ویں کا عنوان ہے اس مجلس میں، اور ایک کنیز جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے چہلم کے حوالے سے مجلس ہے، اور ایام عزائے فاطمی چل رہا ہے، لہذا کوشش کریں گے کہ کم وقت میں دونوں باتیں ملا کے 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ اور ہم اجازت چاہوں گا اپنے بزرگان، اساتذہ، اسلم صاحب قبلہ، ہمارے استاد فیاض صاحب بڑے بھائی، آپ حضرات کی اجازت سے چند جملے پہنچانا چاہوں گا۔ آپ حضرات صلوات پڑھیے گا مل کر۔ چونکہ ایام عزائے فاطمیہ اس وقت مسلسل مجالس چل رہی ہیں، آپ حضرات بھی سن رہے ہیں، ہم لوگ بھی مسلسل مجلسیں پڑھ رہے ہیں، مسلسل سفر ہے، تھوڑا سا آواز ڈسٹرب ہوگی، لیکن اگر مضمون پہنچے تو مجھے بتائیے گا، جلدی جلدی باتیں پہنچاؤں گا اور آپ جلدی جلدی جڑیے گا۔ یہ آپ بھی آگے آ جائیں، اتنا ایک آدمی پیچھے بیٹھا اچھا نہیں لگ رہا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ قرآن مجید نے اعلان کیا، اور یہ آیت ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب سے، سن 7 ہجری میں یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ وَأْتِ ذِي الْقُرْبَى حَقُّهُ، کہ آپ اپنی قرابت دار، ترجمہ تو قرابت داروں ہی کیا جائے گا، قربا کو ان کا حق دے دیجئے۔ یہ آیت ہے، بہت عام سی آیت ہے، تقریباً پڑھی جا رہی ان دنوں مجالس میں۔ چند باتیں اسی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے۔ اب قرابت داروں کو حق دے دیجئے، یہاں پر آپ دیکھیں قربا موجود ہے، جمع کا صیغہ ہے، دے دیجئے۔
پیغمبر اکرم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فدق جناب سیدہ کو دے دیا۔ یہ سب نے لکھا ہے، تمام مورخین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فدق جناب سیدہ کو پیغمبر اکرم نے دے دیا۔ سوال، اگر آپ کے 2-3 بچے ہیں تو پراپرٹی بٹے گی تو ایک میں یا سب میں؟ سب میں بٹے گی۔ اگر کوئی باپ اپنی پراپرٹی کسی ایک بچے کو دے کر چلا جائے، بیٹا یا بیٹی، اور بقیہ کو نہ دے، تو یہ اس نے اچھا کیا یا غلط؟ آپ غور کر رہے ہیں، سب کا یہی نظریہ ہے، غلط۔ یہی ہے نا کہ اگر ایک بیٹے کو یا بیٹی کو دے دے اور بقیہ کو نہ دے تو ہر آدمی یہ کہے گا کہ باپ نے اچھا نہیں کیا، تمام بیٹوں کو برابر کا حصہ یا بیٹیوں کو برابر کا حصہ ملنا چاہیے تھا۔ تو جب یہ چیز ہمارے لیے غلط ہے تو پیغمبر کے لیے غلط ہوگی یا نہیں ہوگی؟ توجہ کریں گے جہاں تک لے جائیں، پیغمبر کے لیے بھی یہ چیز غلط ہوگی نا۔ تو اگر پیغمبر کے لیے بھی یہ چیز غلط ہے تو فدق اکیلے فاطمہ کو کیوں دی؟ نہیں، توجہ نہیں کر رہے۔ فدق اکیلے سیدہ طاہرہ کو کیوں دیا؟ اور بیٹیوں کو بھی دے دینا چاہیے تھا۔ اب دو میں سے ایک بات ماننی پڑے گی، یا یہ مانو کہ نبی نے غلط کیا، یا یہ مانو کہ فاطمہ کے علاوہ کوئی بیٹی تھی ہی نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ جڑے رہیے گا، انشاءاللہ جلدی جلدی باتیں پہنچاؤں گا۔ یا تو یہ مانو کہ نبی نے غلط کیا، یا یہ مانو کہ فاطمہ کے علاوہ کوئی بیٹی تھی ہی نہیں۔ اگر ہوتی تو نبی حق برابر سے دے کر جاتے۔ آپ غور کر رہے ہیں، ایک ہی بیٹی کو دیا، اور آپ دیکھیں قرآن نے کیا کہا ہے؟ حق دینے کی بات کی ہے، وَأَتَى ذِي الْقُرْبَى حَقُّهُ، حق دے دیجئے۔ تو اگر حق اور کا ہوتا اور بیٹیاں ہوتی تو لیتے، پیغمبر دے دیتے۔ کسی تاریخ نے نہیں لکھا کہ فدق میں 4 حصے ہوئے ہوں، اکیلے بی بی سیدہ کو دیا گیا۔ اچھا، اس قربہ کو ذرا سا سمجھ لیں۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں، مجھ سے بہتر عالم ذاکر خطیب کو آپ سنتے ہیں۔ لفظ کیا استعمال کیا اللہ نے؟ وَأَتَى ذِي الْقُرْبَى، پھر کہہ رہا ہوں وَأَتَى ذِي الْقُرْبَى حق، قرابت داروں کو حق دے دیجئے۔ پیغمبر نے پورا کا پورا فدق جناب سیدہ کو دے دیا۔ اب اگر اس قربہ کو اور زیادہ سمجھنا چاہتے ہیں تو آیہ مؤدت پڑھیے۔ ہاں، توجہ کریں گے۔ اس قربہ کو اور زیادہ سمجھنا چاہیں تو آیہ مؤدت پڑھیں۔ کیا ہے آیہ مؤدت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي نہیں غور کیا آپ نے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبت کس کی مانگی گئی؟ قربہ کی۔ کہا حق کسے دے دیں؟ قربہ کو۔ تو پیغمبر نے جسے حق دیا تھا اسی کی محبت کو مانگا بھی گیا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ دیکھئے، بس آپ آمادہ ہو گئے ہیں، جلدی جلدی کچھ باتیں میں عرض کروں گا، چونکہ اصحال ثواب کی بھی مجلس ہے، ایام عزائے فاطمیہ ہے۔ میں چاہتا ہوں سیرت کے حوالے سے 2-3 جملے آپ تک پہنچا دوں اور بات ختم ہو جائے۔ جناب سیدہ کی سیرت۔ اچھا، یہاں پر ایک لفظ اور کہوں تاکہ بات پہنچ جائے، ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ ورنہ پھر پلٹ کے آنے میں دشواری ہو جائے گی، لہٰذا میں اسے بھی کہتے رہ جاؤں، ورنہ اسے میں نے سوچا تھا تھوڑا سا بعد میں کہیں گے، لیکن جتنے بھی افراد ہیں میرے لیے کافی ہیں، سنیے گا۔ وَآتَى ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرابت داروں کو حق دے دیجئے۔ پیغمبر نے فدق دے دیا، حق دے دیا، بیٹی کا نہیں دیا، دے دیا۔ جب یہ حق چھین لیا گیا پیغمبر کی شہادت کے بعد، تو سیدہ طاہرہ مسجد میں آئیں اور میراث کی پوری گفتگو کی۔ آپ غور کر رہے ہیں، آپ سب ساری بات سنتے ہیں، اور سیدہ طاہرہ نے سب سے پہلے یہی کہا کہ یہ میرا حق ہے۔ تو قرآن کے مقابلے میں کچھ لوگوں نے ایک حدیث پیش کی۔
آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے کہ نحن معاشر الانبیاء، انبیاء گروہ انبیاء، آپ سنتے رہتے ہیں نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں۔ میرا سوال ہے، علماء موجود ہے، اگر اپنی زندگی میں یہ انگشتری میں کسی کو دے دوں تو اب یہ میری میراث میں نہیں ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں۔ میں میراث اسے کہتے ہیں جو مرنے کے بعد بٹے۔ توجہ نہیں کر رہے ہیں آپ؟ میراث اسے کہتے ہیں جو مرنے کے بعد، لیکن اگر اپنی زندگی میں ہم نے کسی کو دے دیا ہے تو اب وہ میراث میں نہیں ہے، وہ اس کا حق ہو گیا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اس مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پیغمبر اکرم کے لیے جو یہ فدق ہے، ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، جو بعد میں میراث کی بات آئی پیغمبر اپنی زندگی میں دے گئے تھے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ پیغمبر اپنی زندگی میں دے گئے تھے، لہٰذا یہاں میراث کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ سیدہ کا حق وہ پہلے سے تھا۔ بی بی گئی ہے دربار میں اور جانے کے بعد ایک جملہ کہا ہے، اسی ایک جملے کو مجھے آج کی مجلس میں پہنچانا ہے۔ بی بی نے جانے کے بعد کہا، کیا خطبہ فدق پڑھیے؟ اچھا ایک لفظ اور کہوں خطبہ فدق کے لیے، علماء موجود ہے، پڑھ تو لیجئے خطبہ فدق ایک بار۔ ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے، اردو میں، عربی میں، فارسی میں، گجراتی میں، ہندی میں، مراٹھی میں، ہر زبان میں موجود ہے۔ یہ ایک خطبہ فدق ہے، اکلوتا، پوری ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، اکلوتا خطبہ فدق ہے کہ جس کے اندر توحید بھی ہے، عدل الہی بھی ہے، نبوت بھی ہے، امامت بھی ہے، قیامت بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خمس بھی ہے، جہاد بھی ہے، امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے۔ اس ایک خطبہ فدق کے اندر پورا اصول دین اور پورا فروع دین سیدہ طاہرہ نے جمع کر دیا ہے۔ پڑھ کے تو دیکھیں اسے۔ اس میں یہ جملہ کہا، کیا تم لوگ مجھے میرے باپ کی میراث نہیں لینے دو گے؟ اس کے بعد یہ تو جملہ ہے، مفہوم ہے۔ اس کے بعد جو اصل جملہ ہے جس کو مجھے پہنچانا ہے، کیا تم لوگ دور جاہلیت کی طرف پلٹ گئے؟ یہی لفظ ہیں، کیا تم لوگ دور جاہلیت کی طرف پلٹ گئے؟ دور جاہلیت میں بیٹیوں کو میراث نہیں دی جاتی تھی، بلکہ دور جاہلیت میں بیٹیوں کا کسی چیز میں کوئی حق اور حصہ نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ قرآن نے کہا ہے، یہ لفظ قرآن کی ہے، کہ اگر اس دور میں کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور مارے شرم کے وہ لے جا کے دفن کر دیتا تھا کہ یہ میرے لیے ننگ ہے، یہ میرے لیے عار کی بات ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک بار اور درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ جملہ سن لیجئے گا، جاہلیت کا دور ہے جہاں بیٹیوں کو کوئی حق نہیں ہے، بیٹیاں باعث ذلت سمجھی جاتی ہیں، بیٹیاں باعث پریشانی سمجھی جاتی ہیں۔ جب اسلام آیا تو پیغمبر اسلام نے بیٹی کا کھڑے ہو کر احترام کر کے بتایا کہ بیٹی دفن کرنے کے لائق نہیں ہے، احترام کرنے کے لائق ہے۔ علی نے بیٹی کا نام زینب رکھ کے بتایا کہ بیٹیاں زحمت کا سبب نہیں، زینت کا سبب ہوتی ہے۔ حسین نے بیٹی کا نام سکینہ رکھ کے بتایا، بیٹیاں پریشانی کا نہیں، سکون کا سبب ہوتی ہے۔ صلوات بآواز بلند۔ جس جملے تک مجھے آنا تھا، کیا سیدہ طاہرہ نے، تم لوگ مجھے میرے باپ کی میراث سے محروم کر رہے ہو، کیا تم دور جاہلیت کی طرف پلٹ گئے؟ ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ بیٹی کی میراث نہ دینا یہ دور جاہلیت کا کام ہے۔ نہیں، غوری نہیں کر رہے ہیں آپ۔ دور جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے کہ بیٹی کو میراث نہ دینا۔ آج ہمارے سماج، ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے میں ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھیں، کتنے گھرانے ہیں جہاں بیٹیوں کو میراث دی جا رہی ہے۔
افسوس ہوتا ہے اپنی بیٹی کا حق لے کر رسول کی بیٹی کے حق کی بات کی جا رہی ہے. بھائی توجہ کی نا آپ نے؟ اپنی بیٹی کا حق کب دیں گے؟ شریعت نے میراث میں حق رکھا ہے، پیغمبر اکرم نے دیا، اور جب لے لی گئی تو فاطمہ زہرا نے کہا کہ تم لوگ دور جاہلیت کی طرف پلٹ گئے، کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ آپ غور کر رہے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کو میراث کیوں نہیں؟ سارے میراث بیٹوں کے ذمہ ہے. بیٹی کی شادی بیاہ کر دی، ہو گیا کام، حق ہے اس کا پراپرٹی میں، حق ہے اس کا، حصہ ہے. اسلام نے 2 حصہ بیٹے کا 1 حصہ بیٹی کا رکھا ہے، ہم کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اچھا باپ اگر نہیں دے کر گیا ہے کسی وجہ سے تو بھائی کا حق ہے کہ بہن کا حق نہ مارے. اب بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ بہن کا حق نہ مارے، ان کا حق جو بنتا ہے وہ دیں، انہیں گھر نہیں بک سکتا ہے کیش دیں، جس صورت بھی دے سکیں آپسی سہمتی کے اعتبار سے، لیکن بیٹیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے. آپ غور کر رہے ہیں؟ کسی نے امام سے پوچھا تھا، مولا یہ تو نظام عادل نہیں ہے کہ بیٹے کو 2 دیا جا رہا ہے، بیٹی کو 1 دیا جا رہا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے اگر بیٹا اور بیٹی برابر ہیں تو آدھا آدھا بٹنا چاہیے. امام نے فرمایا یہی اسلام کا نظام عادل ہے. کہ یہی نظام عدل ہے؟ کہا ہاں یہی نظام عدل ہے، اس لیے کہ بیٹے کا 2 ہے، بیٹی کا 1 ہے. جب بیٹے کی شادی ہوگی، جو بیٹی گھر میں آئے گی وہ اپنے یہاں سے 1 حصہ لے کر آئے گی، تمہاری بیٹی جائے گی تو 1 حصہ لے کر جائے گی، شوہر کا 2 حصہ پائے گی، 3 اس کا بھی ہو جائے گا، 3 اس کا بھی ہو جائے گا. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. غور فرما رہے ہیں؟ بیٹیوں کا حق دیجئے، ماریے گا نہیں بیٹیوں کا حق. بیٹے سمجھتے ہیں باپ کی پراپرٹی میں سب ہمارا ہے، بہن کا کیوں حق نہیں ہے؟ بہن کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ ہونا چاہیے. دیجئے، آج طے کر کے اٹھئے، صدیقہ طاہرہ کی مجلس سے طے کر کے اٹھئے کہ نہیں ہم اپنی بیٹیوں کو ان کا حق دیں گے. ہم خود بیٹیوں کا حق دبائے پڑے ہوئے ہیں، بھائی بہن کا حق دبائے پڑا ہوا ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ حق ہے، قبلہ موجود ہے، بیٹیوں کا حق ہے اور باقاعدہ حق ہے. پراپرٹیز میں حصہ لگائیے ان کا. خیر اس طرف نے تو سیدہ طاہرہ کو حق دیا گیا، کچھ لوگوں نے چھین لیا. جنہوں نے حق چھین لیا وہ ہمارے لیے کل بھی برے تھے، آج بھی برے ہیں اور کل بھی برے رہیں گے. مجھے خطبے تک جانا ہی نہیں ہے، بس 2-3 جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور بات کو مکمل کر دینا ہے. توجہ کریں، سیرت کے حوالے سے 2 یا 3 جملے کہوں گا اور مجلس مکمل ہو جائے گی. سمجھے تو صدیقہ طاہرہ ہیں کیا؟ 18 برس کی حیات ہے مگر صدیوں کے لیے نمونہ عمل ہے، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی. ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے صدیقہ طاہرہ، مردوں کے لیے بھی نہ. اگر مردوں کے لیے نمونہ عمل نہ ہوتی تو ہمارے وقت کا امام کبھی نہ کہتا کہ رسول کی بیٹی کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اب آئیے، شہزادی کی دنیا میں آمد جب ہوئی ہے تو توجہ کریں، ایک جملہ کہہ دوں میں تو آپ نے ایک روایت سنی ہوگی، میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا دوں کہ پیغمبر اکرم کو آسمان پہ بلایا گیا جسے آپ معراج کہتے ہیں. معراج میں تحفے کے طور پر نور سیدہ ایک پھل میں پیغمبر کو دیا گیا. پیغمبر تشریف لے آئے، بہت احتیاط سے جملے کہوں گا، علماء موجود ہے، قبلہ آپ کی بھی اجازت سے بات پہنچانا چاہتا ہوں. پیغمبر جب آئے تو حکم ہوا کہ اب 40 دن تک خدیجہ سے دور رہے. 40 روز تک جناب خدیجہ سے دور رہیں، غار حرا میں جائیں، عبادت کریں. 40 دن جب مکمل ہوا، پیغمبر واپس آئے. نور خدیجہ صلب پیغمبر سے، نور سیدہ صلب پیغمبر سے ظرف جناب خدیجہ میں منتقل ہوا. آپ توجہ کریں، اس سے پہلے یہ نور کسی دوسری صلب میں نہیں تھا، جنت سے ڈائریکٹ پیغمبر کی صلب میں آیا، پیغمبر کے بعد ظرف جناب خدیجہ میں گیا. ایک لفظ کہوں، دودھ ایک گلاس میں اگر ہو، اسے دوسرے ظرف میں اگر پلٹنا ہو
تو جس ظرف میں پلٹنا ہے اس کا صاف ہونا ضروری ہے. نہیں غور کر رہے ہیں؟ صاف ہونا ضروری ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی عقل مند صاف دودھ کو جھوٹے یا گندے برتن میں الیٹ دے. انڈیلا ہی نہیں جا سکتا. ادھر سے دودھ شفاف اور صاف برتن میں ہی رکھا جائے گا. نور سیدہ دودھ سے زیادہ صاف اور شفاف ہے. اتنا زیادہ پاک اور طاہر کوئی نور ہی نہیں ہے کہ جو کسی اور صلب میں گیا ہی نہیں، ڈائریکٹ صلب پیغمبر میں. اب اگر اسے ظرف خدیجہ میں منتقل ہونا ہے تو میں ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنا صلب پیغمبر پاک تھی اتنا ہی ظرف خدیجہ پاک تھا. صلوات بآواز بلند. جلدی جلدی باتیں پہنچاؤں. کچھ دن گزر گئے، عورتوں کو پتا چلا، مکے والوں کو، کہ صاحب ان کے یہاں ولادت کا مسئلہ ہے. تو کہا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم نہیں آئیں گے، ہم نہیں آئیں گے، بائیکاٹ کرتے ہیں. انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. جناب خدیجہ کو اس بات کی اطلاع ملی. ظاہر سی بات ہے ایسے موقع پہ کسی عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نروس ہو گئی. لفظ اردو کے پاس بہت کم ہے اس لیے میں لفظ نروس کہہ رہا ہوں. یہ نروس ہو گئی. جیسے ہی ماں نروس ہوئی، بطن مبارک سے بیٹی کہتی ہے اماں نہ گھبرائیے، خدا انتظام کرے گا. نہ گھبرائیے، خدا انتظام کرے گا. مختصر سا مطالعہ ہے میرا 2-4 کتابوں کا، لیکن میں نے یہی دیکھا ہے کہ بطن مبارک میں 2 ہی بچے ہیں جو اپنی ماں کو تسلی دے رہے ہیں. یا فاطمہ بنت اسد کے بطن میں انہیں علی تسلی دے رہے ہیں، یا خدیجہ طاہرہ کو فاطمہ تسلی دے رہی ہیں. دونوں بچے بطن مبارک میں اپنی والدہ کو تسلی دے رہے ہیں. اب سمجھ میں آنا، علی و فاطمہ برابر ہیں. اب جب وہ موقع آیا آمد کا تو اب تو مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں آئیں گی نہیں. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں عام طور سے مجلسوں میں، آپ حضرات تک بھی پہنچا دوں. یہ جو بائیکاٹ تھا یہ عرب کی عورتوں کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ خدا نے ان کے دل میں ڈالا تھا کہ تم نہ جاؤ. یہ اہتمام خدا کا تھا. کیوں اہتمام خدا کا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ آنے والی بی بی ہے طاہرہ، یہ عورتیں ہیں کافرہ. خدا کو منظور ہی نہیں تھا کہ طاہرہ بی بی کی آمد پہ کافرہ بیویوں کے ہاتھ لگے. تو پھر کیا ہو؟ کہا ہم مریم کو بھیجیں گے، ہم آسیہ کو بھیجیں گے، ہم سارہ کو بھیجیں گے. یہ خواتین آئیں گی. 4 خواتین جنت سے آ گئیں. سوال، کیا حوریں نہیں تھی جنت میں؟ تو اللہ حوروں کو بھیج دیتا. ایک غول، ایک جرموٹ، ایک گروہ، ایک گروپ حور کہا جاتا، اور جو ولادت کے وقت کے مسائل تھے وہ حل ہو جاتے. اور کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، ایک نور تھا جسے ظاہر ہونا تھا. باقی تو کوئی مسائل جو آج ہمارے ہاں وہ تو تھے نہیں. تو آ جاتی کچھ حوریں. مالک تو نے حور کیوں نہیں بھیجی؟ آپ غور کر رہے ہیں. مریم کو بھیجا. کہا میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، چونکہ حوریں آتی جاتی رہتی ہیں، وہ ایک الگ مخلوق ہے، لیکن مریم انسانی مخلوق میں ہے، اور مریم آ کے اس دنیا سے جا چکی ہیں. کاش کے جملہ پہنچ جائے. جملہ پہنچے تو مجھے بتائیے. مریم اس دنیا میں آ کے جا چکی ہیں. تو معلوم کیا ہوا؟ آ کے جا چکی ہیں. کہا نہیں، کل کے اعتراض ہوگا کہ امام کے ظہور کے بعد عیسیٰ کیسے آئیں گے. جب کوئی کہے ظہور امام کے بعد عیسیٰ کیسے آئیں گے، تب تم ان سے کہنا کہ فاطمہ کی آمد میں جیسے مریم آئی تھی. توجہ نہیں کی آپ نے؟ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد.
اس کے بعد یہ جنت کی عورتوں نے، اب جلدی اور تھوڑا تیز چل رہا ہوں، میری نگاہ گھڑی پر ہے، جنت کی عورتوں نے 2 کپڑے لائی تھی جنت سے، ایک سے بدن لپیٹا، اچھا آب کوثر بھی آیا تھا جس سے غسل دیا گیا۔ ایک جملہ کہوں آپ حضرات سے معذرت سے، آب کوثر سے غسل دیا گیا تھا، آب کوثر کے پانی سے نہیں۔ صلوات پڑھیے گا محمد والے۔ سنگ مرمر کا پتھر، آب کوثر کا پانی، تو یہ چل رہا ہے نا، تو آب کوثر سے غسل دیا گیا تھا، اور 2 کپڑے تھے، ایک سے بدن لپیٹا گیا، روایت کا جملہ ہے دوسرے کپڑے سے، میں عربی عبارت چھوڑ کے جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، دوسرے کپڑے سے سر پہ مکنا کیا گیا اور پیغمبر کی آغوش میں دیا گیا۔ توجہ نہیں کی آپ نے، پہلا دن ہے، باپ کی آغوش میں گئی ہے تو سر پہ مکنا ہے، نہیں توجہ کی آپ نے، پہلا دن ہے، باپ کی آغوش میں گئی تو سر پہ مکنا ہے۔ ایک کنیزان فاطمہ، ایک کنیزان سیدہ پہلے دن باپ کی آغوش میں بغیر مکنے کے نہیں گئی ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نامحرموں کے بیچ بغیر چادر کے سر کھلے کیسے چلی جاتی ہو؟ غور کریں، توجہ کریں ان چیزوں کی طرف۔ صرف سیرت جناب سیدہ سن لینا کافی نہیں ہے، عمل کب ہوگا؟ اسی زندگی میں تو عمل کرنا ہے۔ خیر، پردہ، اب پردے پہ پڑھا جائے تو بہت ہو جائے گا، لیکن میں ایک جملہ کہوں گا اور کہے بغیر نہ رہوں گا آپ کے درمیان۔ امام کی حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں کہ مرد کی غیرت کا پتہ اس کے گھر کی عورتوں کے لباس سے چلتا ہے۔ کون کتنا غیرت مند ہے؟ اگر بہن، بیٹی، ماں، بیوی، جو بھی ہمارے ماتحت ہیں، اگر بے پردہ جا رہی ہیں تو ان کا تو جو ہے، ہم بھی بے غیرت ہیں، ہمارے پاس غیرت نہیں ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، غیرت ہمارے امام فرماتے ہیں، الشام 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 کے جملے آپ نے چوتھے امام کے سنے، اسی غیرت کا مرثیہ تھا۔ امام نے یہی فرمایا تھا کہ شام میں میری غیرت کا امتحان لیا گیا تھا، میری ماں بہنیں ننگے سر تھی، میں مذاق نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ غور کریں، لہذا پردہ۔ خیر، اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں، اب اگر یہ جملہ پہنچے تو مجھے بتا دیجئے، میں آپ حضرات سے دعا چاہوں گا، میں طالب علم ہوں، آپ حضرات سے میں حوصلہ افزائی بڑھایا کر دیجئے گا، اگر اس جملے تک پہنچ جائیں آپ حضرات اور میں پہنچا لے جاؤں تو۔ کیا کہا؟ میں اس بیٹی کا نام اللہ نے فاطمہ رکھا۔ یہ آپ سنتے ہیں تو اس میں کمال کون سا ہے؟ اللہ نے نام فاطمہ رکھا۔ تو پورے مجمع سے پوچھتا ہوں، جناب آدم کا نام آدم کس نے رکھا؟ آدم کے والد نے؟ جی آدم کے والد نے نہیں، پھر کس نے رکھا؟ آدم کے خالق نے۔ ہاں جزاک اللہ، سلامت رہیں، آدم کے خالق نے۔ اللہ نے نام رکھا نا۔ جناب حوا کا نام حوا کس نے رکھا؟ اللہ نے۔ آدم کا نام بھی اللہ نے آدم رکھا، حوا کا نام بھی اللہ نے حوا رکھا، رسول اللہ کا نام بھی محمد عربی جو ہے اللہ نے رکھا، فاطمہ زہرا کا نام بھی رکھا۔ تو اس میں شرف کیا ہے؟ وہ تو اپنے مخصوص بندوں کے نام رکھتا ہی ہے۔ توجہ، شرف کیا ہے؟ وہ تو اپنے برگزیدہ بندوں کے نام رکھتا ہی ہے، وہ اپنے مخصوص بندوں کے نام رکھتا ہی ہے۔ تو اگر ان کے بھی نام رکھے اللہ نے، فرق کیا ہے؟ فرق ایک ہے بہت بڑا، بھائی توجہ کر لیں، ایک بہت بڑا فرق ہے۔ آدم کا نام بھی اللہ نے آدم رکھا، نوح کا نام حوا کا نام اللہ نے حوا رکھا، پنجتن کے نام بھی اللہ نے رکھے۔ آدم کے نام کو اللہ نے آدم رکھا، حوا کے نام کو اللہ نے حوا رکھا، مگر اپنے نام سے مشتق نہیں کیا۔ نہیں پہنچی بات؟ اپنے نام سے مشتق نہیں کیا، مگر ان کے نام کو رکھا۔ تو کہا میں محمود ہوں تو یہ محمد ہوں گے، میں اعلیٰ ہوں تو یہ علی ہوں گے، میں فاطر السماوات والارض ہوں تو یہ فاطمہ ہوں گی، میں محسن ہوں تو یہ حسن ہوں گے، میں قدیم الاحسان ہوں تو یہ حسین ہوں گے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد۔
رکھا ان کے مگر ان کے نام کو مشتق کیا۔ پھر آ جاتا ہوں جناب سیدہ تک، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ لیکن میں نے کہا بہت طول و طویل گفتگو نہیں کرنی ہے، اذان سے پہلے مجھے مجلس کو مکمل کر دینا ہے۔ انسان سمجھے تو صحیح فاطمہ ہیں کیا، یقین جانے۔ اتنا دن ہو گیا، صدیاں تمام ہو گئی، مگر اب تک سیدہ سمجھ میں نہیں آئی۔ میں ایک روایت سناتا ہوں، تھوڑا سا قریب آ جائیں، تھوڑا سا قریب آ جائیں، تھوڑا سا قریب آ جائیں تاکہ بات پہنچا لو۔ جو نہیں آپ حضرات ٹھیک ہے، پیچھے والوں سے میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا توجہ کریں گے بھائی۔ میں سیرت چاہتا ہوں، بس ایک روایت سنا دوں جہاں تک آپ حضرات تک بھی آواز پہنچے۔ اگر خواتین تک بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو سنیے گا۔ ہر آدمی چاہتا ہے سیرت سیدہ پر عمل کرنا، ہوتا نہیں، کرنا چاہے تو بہت آسان ہے۔ اس وقت پوری سوسائٹی، سماج اور معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ ہے میاں بیوی کا اختلاف۔ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے۔ پرابلم یہی آتی ہے کہ میاں بیوی صرف شریک حیات ہوتے ہیں، شریک مقصد نہیں ہوتے ہیں۔ شریک مقصد ہو جائیں تو پرابلم ختم ہو جائے گی۔ سیدہ طاہرہ، انہی دنوں کی روایت ہے، سیدہ طاہرہ کی زندگی کے آخری ایام کی یہ روایت ہے، جو روایت میں لکھا ہے آخری ایام کی روایت ہے۔ شہزادی علیل ہیں، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، سنیے گا۔ شہزادی علیل ہیں، طبیعت ناساز ہے، درد میں شدت ہے، بستر پر لیٹی ہوئی ہیں، مولائے کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں باتیں ہو رہی ہیں۔ اتنے میں جناب سیدہ نے پوچھا، یا علی، آپ کو پتہ ہے ہماری اور آپ کی جو میرج لائف ہے، شادی شدہ زندگی ہے، اتنی اچھی کیوں، کیسے گزری؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ سیدہ کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، علی کو جاننے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ تو بس دو ہادی تھے جو آخری دن میں بھی قوم کا درد بانٹ رہے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو، ان کی لائف تو ایسے ہی گزرنی تھی، اچھی سے اچھی، آئیڈیل، تم چاہتے ہو تمہاری لائف اچھی گزرے، تو اب یہ نسخہ بی بی فاطمہ بتا رہی ہیں۔ آپ کو پتا ہے ہماری جو میرج لائف ہے، ہماری شادی شدہ زندگی ہے، وہ اتنی اچھی کیسے گزری؟ کہ رسول کی بیٹی آپ ہی بتائیے۔ جلدی میں بات پہنچا رہا ہوں بھائی، ورنہ اسے بہت تفصیل میں پڑھا جاتا ہے۔ آپ ہی بتائیے۔ کہا یا علی، 3 چیزیں ہمارے رشتے میں کبھی نہیں آئی جس کی بنا پر یہ لائف اتنی اچھی تھی۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، ہمارے رشتے میں یہ 3 چیزیں نہیں آئی، یعنی نہ آپ نے کیا نہ ہم نے کیا۔ کیا؟ سنیے گا۔ اب اس پہ 5 مجلسیں پڑھی جا سکتی ہیں اسی ایک روایت پہ، کم سے کم مجھ جیسا طالب علم۔ رسول کی بیٹی آپ فرمائیں، کہا کہ یا علی، ہمارے اور آپ کے رشتے میں کبھی جھوٹ نہیں آیا۔ نہیں، آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے رشتے میں کبھی جھوٹ نہیں آیا۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، بزرگان سے دعا چاہوں گا، جھوٹ رشتوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے رشتے میں کبھی جھوٹ نہیں آیا۔ وہاں تو ممکن ہی نہیں تھا نا، امکان ہے جھوٹ نہیں ہے، طہارت کا پیکر ہے۔ ہم سے بتایا جا رہا ہے تمہارے رشتوں میں، میاں بیوی اور کسی بھی رشتے میں جھوٹ نہیں آنا چاہیے۔ یا علی، ہمارے اور آپ کے رشتے میں جھوٹ نہیں آیا۔ یا علی، ہمارے اور آپ کے رشتے میں خیانت نہیں آئی۔ روایت کا جملہ ہے، جھوٹ نہیں آیا، خیانت نہیں آئی۔ یا علی، ہمارے اور آپ کے رشتے میں ان ایڈجسٹنگ نہیں آئی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کچھ کریں اور میں نہیں راضی تھی، اور میں کچھ کروں آپ نہیں راضی ہوں۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ کب ہوگا؟ یہ تبھی ہوگا جب بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے لیے شریک مقصد بن جائے۔ یہ یہ 3 چیزیں نہیں آئی ہیں ہماری لائف میں بھی۔ یہ 3 چیزیں نہیں آنی چاہیے۔ نہ رشتوں کے درمیان جھوٹ آنا چاہیے، نہ رشتوں کے درمیان خیانت آنی چاہیے، نہ رشتوں کے درمیان ان ایڈجسٹنگ آنی چاہیے۔ اس کا جواب جو علی نے دیا ہے وہ سنیے۔
شہزادی مولا کائنات، روایت کا ایک ایک لفظ سنا رہا ہوں، سنیے گا بھائی. مولا کائنات فرماتے ہیں استغفر اللہ، خدا کی پناہ، انت اعلم باللہ و ابر و اتقا و اکرم و اخوف من اللہ. اب اس پہ جتنا چاہے پڑھا جا سکتا ہے. کیا کہا؟ انت اعلم باللہ، آپ خدا کو سب سے زیادہ پہچاننے والی ہیں. شہزادی کہہ رہی ہیں ہمارے رشتے میں جھوٹ نہیں آیا، خیانت نہیں آئی، ان ایڈجسٹنگ نہیں آئی. علی کہہ رہے ہیں آپ خدا کو سب سے زیادہ پہچاننے والی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا کو جتنا زیادہ پہچاننے والا ہوگا اتنا زیادہ برائیوں سے بچتا چلا جائے گا. کیا کہا؟ انت اعلم باللہ، آپ خدا کو سب سے زیادہ پہچاننے والی، وہ ابرو، سب سے زیادہ نیکی کرنے والی ہیں. سب سے زیادہ نیکی کب ہوتی ہے بتا؟ نیکی، انسان نیک کب بنتا ہے؟ شاید یہ جملہ میں نے کسی مجلس میں یہاں کہا تھا. انسان نیک کب بنتا ہے؟ کب نیک بنتا ہے؟ قرآن سے پوچھے. نماز روزہ حج زکات سے نیک بن جائے گا؟ قرآن سے پوچھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیک بن ہی نہیں سکتے. لن تنالوا البر، تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے، تم نیک بن ہی نہیں سکتے. کب تک؟ جب تک اپنی پسندیدہ چیز خدا کی راہ میں قربان نہ کرو. نیک بن ہی نہیں سکتے. تو علی نے دیکھا ہوگا نا پسندیدہ چیزیں سیدہ قربان کر رہی ہیں، تبھی تو کہا انت ابرو، آپ نیکی میں سب سے زیادہ ہے. کون سی قیمتی چیز؟ ہمارے یہاں شادی میں ایک لباس بنتا ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد قیمت کے اعتبار سے مہنگا کپڑا پہنا جاتا ہے، لیکن وہ کپڑا بچا کے رکھتے ہیں. اینیورسری پہنا جاتا ہے. بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو دکھایا جاتا ہے یہ ابا نے پہنا تھا، یہ اماں نے پہنا تھا. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ پہنا جاتا ہے. سیدہ طاہرہ نے کیا کیا؟ اس کپڑے کو رکھا نہیں. شادی کا دوسرا دن ہے، سائل آتی ہے، سائلہ آتی ہے. صدیقہ طاہرہ نے کے پاس دو کپڑا ہے، ایک پرانا ایک نیا. چاہا پرانا دے دے، حیا آئی، خدا کی راہ میں پرانی چیز دی جائے گی. اپنا نیا لباس دے دیا. پرانا لباس شادی کے پہلے دن خود پہن لیا، اور جب نیا لباس دے دیا شاید اسی موقع کو دیکھ کر علی نے کہا انت ابرو، آپ نیکی کرنے میں سب سے آگے ہیں. وَأَتْقَى، سب سے بڑی متقی ہیں. سمیٹ دی گفتگو کو. سیدہ کے تقوی کی ضمانت امام المتقین لے رہے ہیں. وَأَكْرَمْ، آپ سے بڑا کوئی کریم نہیں ہے. وَأَخْوَفْ مِنَ اللَّهِ، اور خدا سے سب سے زیادہ ڈرنے والی آپ ہیں. مولا کائنات نے ایک عورت کے اندر کیا کوالٹی ہونی چاہیے 5 جملوں میں بتا دیا. اعلم باللہ، وہ اللہ کو پہچانتی ہو. ابرو، نیکی کرنے والی ہو. اتقا، متقی ہو. اکرم، کریم ہو. اخوف من اللہ، اور اس کے دل میں خوف خدا ہو. اگر یہ 5 چیزیں کسی عورت کے اندر آ جائے تو وہ آج کے زمانے میں کامل ترین عورت کہلائے گی. صلوات پڑھیے گا محمد وآلہ محمد. بس فضائل کی گفتگو ختم ہے. 2 روایت، 2 جملے مصائب، 5 سے 7 منٹ یا 8 منٹ میں گفتگو مکمل. دونوں روایت کا مفہوم سنا رہا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے، روایت بہت طویل ہے، صرف مفہوم سنا رہا ہوں. آئے تو صحیح صدیقہ طاہرہ کی بارگاہ میں. اب تو توسل کا بھی انکار ہونے لگا ہے. آپ کو پتا علماء موجود ہیں کہ دعائے توسل کیا ہے، نہیں پڑھنی چاہیے دعائے توسل. ہمارے ہاں سے آواز اٹھ رہی ہے الہی عزم البلاء نہیں پڑھنا چاہیے، یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے. یہ کلپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری مجلس میں پڑھا گیا ہے کہ یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، دعائے توسل نہیں پڑھنا. روایتیں پڑھیے توسل کے حوالے سے، اشرا پڑھا جائے تو کم ہے توسل کے حوالے سے. ایک روایت سناتا ہوں، بلکہ دوسری روایت مصائب میں چلی جائے گی. روایت سنیے. ہمارے ہاں دیکھیں، ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے علم کلام میں عامہ اور خاصہ.
خاصہ سے مراد ہم جتنے بھی شیعہ اہل بیت ہیں، عامہ سے مراد ہمارے علاوہ جو لوگ ہیں۔ جلدی جلدی سنا رہا ہوں، آمادہ رہیے گا پوری طور سے۔ اور میں آپ کی خدمت میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، علماء اور میرے اساتذہ استاد محترم موجود ہیں، کوئی بالکل ہوائی کوئی گفتگو نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے سن کے آئے اور سنا دیا۔ آپ غور کر رہے ہیں، بالکل جو پڑھ کے آیا ہوں وہ سنا رہا ہوں۔ ایک صاحب ہمارے خاصہ میں سے حج کرنے کے لیے گئے، حج تمام ہوا، ابھی قافلہ چلنے کو تیار ہی تھا، مطلب کل جانا ہے۔ یہ بازار سے کچھ سامان خرید رہے تھے، اتنے میں بھائی سننا جو سامنے جو اتنے میں ایک صاحب آئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ پہچانا آپ نے؟ نہیں بھائی ہم تو نہیں پہچان سکے۔ ارے آپ نے سید علی ہے نا؟ کہا ہاں میں سید علی ہوں، یزد کے رہنے والے ہیں۔ ملاقات کہاں ہوئی ہے؟ مکے میں، رہنے والے ہیں یزد کے، ملاقات مکے میں ہوئی۔ ارے آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ نہیں بھائی نہیں پہچانا۔ کون صاحب؟ ارے میرا نام فلاں ہے۔ نہیں بھائی نہیں پہچان پایا۔ ارے آپ ہمارے بچپن کے دوست ہیں۔ بچپن کے دوست؟ نہیں پہچان پا رہا ہوں بھائی۔ آپ فلاں کالج میں پڑھتے تھے، فلاں ہاسٹل میں؟ ہاں ہاں ہاں۔ ارے ہم لوگ روم پارٹنر تھے۔ میں اچھا 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 ہاں یاد آ گیا یاد آ گیا۔ ارے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ صاحب میں نے یہاں کاروبار کر لیا ہے، یہی بزنس ہے، یہی مکان لے لیا، اب یہیں رہتا ہوں۔ اور آپ؟ میں تو حج کرنے کے لیے آیا تھا، کل چلا جاؤں گا۔ اچھا کل چلے جائیں گے؟ بچپن کے دوست ہیں، ہاسٹل ایک رہا ہے، کالج ایک رہا ہے، روم پارٹنر رہے ہیں، تو کل ایک ٹائم کا کھانا ہمارے یہاں کھا لیجئے، دعوت ہو جائے۔ نہیں نہیں صاحب کل قافلہ جائے گا، قافلہ تو شام میں جائے گا، کھانا کھا لیجئے دوپہر میں، ہم آ کے لے کے جائیں گے۔ بہرحال طے ہوا کہ کل کھانا، بہت جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں صرف مفہوم روایت، کھانا کھانے یہ چلے گئے، بیچ میں کافی طولانی بات تھی، کھانا کھانے چلے گئے، بیٹھے چائے ناشتہ کھانا۔ قبلہ فیاض صاحب سنیے گا، آپ حضرات تو بس حوصلہ افزائی کے لیے بیٹھے ہیں، ورنہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کی ہے۔ قبلہ مولانا اسلم صاحب میرے استاد ہیں، ان سے جو سنا ہے وہی سنا رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ یقین جانے میرا اپنا کچھ نہیں ہے، انہی لوگوں سے سیکھا ہے بولنا، جو کچھ ہے انہی لوگ، یہ ہمیں یقیناً کرم فرمائی ہے، حوصلہ افزائی ہے کہ مجھے ایسا طالب علم آتا ہے اور آگاہ موجود رہتے ہیں اور میری حوصلہ افزائی کے لیے۔ بہرحال تو وہ چائے ناشتہ ہو گیا، اس نے کہا صاحب آپ مجھے چھوڑ آئیے۔ کہا ابھی کہاں چھوڑیے، ابھی جس کام کے لیے بلایا ہے وہ تو باقی ہے۔ ہم کس کام کے لیے بلایا ہے بھائی؟ کھانے کے لیے بلایا تھا، کھانا ہو گیا، ارے رکو تو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک 8-10 آدمی اور آ گئے، بیٹھے ٹھیک ہے آگے بھی کسی گھر میں کوئی بھی آ جائے، ابھی بلایا ہوگا۔ کہا ایسا ہے کہ اب بتاؤ بھیا اب تو وقت ہو رہا ہے، مجھے چھوڑ دو۔ کہا نہیں اب جس کام کے لیے بلایا ہے وہ ہونا ہے۔ کہا کیا ہونا ہے بھائی، کیا کام ہے؟ کہا تمہیں قتل کرنا ہے، گھر بلا کے کھانا کھلا کے کیا کرنا ہے؟ تمہیں قتل کرنا ہے۔ ارے مجھے قتل کرنا ہے بھیا، جرم کیا ہے میرا؟ کہا یہ جو 8-10 آئے ہیں نا یہ پکڑ کے باندھ کے ماریں گے تمہیں آج اور قتل کر دیے جاؤ گے، چارہ نہیں ہے بچنے کا، قتل تو تمہارا آج پکا ہے۔ لیکن بھائی میرا جرم کیا ہے یہ تو بتاؤ، حوالے تو دے رہے تھے بچپن کے دوست ہو، ہاسٹل میں، اچھا واقعی ہاسٹل کے ساتھی ہو۔ کہنے لگے نہیں صاحب میں نے اسی دن قسم کھائی تھی کہ تم دوستوں میں سے کوئی بھی جب اکیلا ملے گا اسے قتل کروں گا، عامہ میں سے۔ اور میں جرم کیا ہے؟ کہا تم پورے گروپ میں تھے۔ کہا گروپ تھا تمہارا؟ ہم اکیلے تھے۔ کہا کہ تم لوگ 9 ربیع الاول کو عید زہرا کا جشن مناتے تھے؟ ہاں مناتے تو تھے، اور اس وقت قاتلین جناب سیدہ پہ لعنت کرتے تھے؟ کہا کرتے تو تھے۔ کہا اسی جرم کی سزا تمہیں آج ملے گی، اسی جرم کی سزا تمہیں آج ملے گی۔ ہم نے چونکہ ہم اس وقت اکیلے تھے لہٰذا ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے، آج ہم کئی ہیں تم اکیلے ہو۔ اذان کا وقت ہو گیا، اجازت ہے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور میں تیزی سے چلتا ہوں، آپ میرے ساتھ اور تیزی سے آئیے گا۔ تمہیں قتل کریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب، جرم اگر یہ ہے کہ ہم قاتلین جناب سیدہ پر لعنت کرتے تھے، قاتلین جناب سیدہ کو برا کہتے تھے،
تو ٹھیک ہے قتل کر دو. کہا ٹھیک ہے, قتل سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہے. خیال میں رہے بات کہاں ہے, یہ کام کہاں ہو رہا ہے, مکے میں. رہنے والے کہاں کے ہیں, یزد کے. 2 رکعت نماز پڑھنے دیجئے. کہا ٹھیک ہے آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے. اب یہ گئے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے. کہا ہمیں خالی کمرہ دو تاکہ ہم 2 رکعت نماز اپنے خدا سے راز و نیاز کر سکیں. تم لوگ یہاں بیٹھ کے باتیں کرو گے ڈسٹرب ہوگا. ایک کمرہ چھت پہ دیا, 2 رکعت نماز پڑھی, اور 2 رکعت نماز استخاذہ ہے جناب سیدہ پڑھی, اور اس کے بعد ہاتھوں کو بلند کیا. روایت کا جملہ ہے, ہاتھوں کو بلند کیا اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہا بی بی شہزادی آپ کریمہ ہیں, آپ جانتی ہیں میرا جرم کچھ نہیں ہے, میری خطا کچھ نہیں ہے, بس جرم یہ ہے کہ آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھی ہے اور آپ کے نام سے منسوب عید منائی ہے, اسی جرم میں قتل کر رہے ہیں. شہزادی مجھے قتل کا کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن بس اتنی آپ سے دعا ہے کہ جیسے آپ اپنے دشمنوں سے راضی نہیں ہیں ویسے ہی میرے قاتلوں سے راضی مت ہوئیے گا. آپ غور کریں, میرے قاتلوں سے راضی مت رہیے گا, آپ سے بس یہی میری دعا ہے, اور اب میں جا رہا ہوں, آپ جانتی ہیں مجھے قتل کر دیا جائے گا. یہ دعا کی, توسل کیا شہزادی عالمیان سے. کمرے کے باہر نکلا کہ اب نیچے چلوں, قتل کیا جاؤں گا, بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں. دیکھا سامنے ٹیرس ہے, ٹیرس پہ گیا کہ ذرا دیکھے باہر کیا دکھتا ہے. توجہ بھائی, پلک نہ جھپکے, یہاں پہ ٹیرس پہ گیا, باہر جھانک کے دیکھوں. اب یہ کہتا ہے کہ جیسے میں نے ٹیرس سے نیچے جھانک کے دیکھا تو میں نے دیکھا نیچے میرا گھر ہے, میرے بچے کھیل رہے ہیں. کیا سنا آپ نے, نیچے میرا گھر ہے, کہاں مکے کی بات, کہاں یزد, میرے بچے ہیں کھیل رہے ہیں. میں نے اپنے بچے کو آواز دیا حماد, ارے اس نے ماں سے کہا ماں دیکھیے بابا آ گئے. ماں نے اندر سے کہا کہ ارے وہ تو حج کرنے کے لیے گئے ہیں, یہاں کیسے آئیں گے. نہیں توجہ نہیں کر رہے, وہ تو حج کرنے کے لیے گئے ہیں, یہاں کیسے آئیں گے. بھئی یہ کہتا ہے بیٹا دروازہ کھولو. کہا بابا دروازہ کھلا ہے, آپ نیچے اتریے تو صحیح. اب جو یہ سیڑھی سے اترا, روایت کا جملہ ہے جیسے ہی اس نے سیڑھی سے قدم نیچے اتارے, سیڑھی قاتلوں کے گھر کی طرف نہیں گئی, اس کے اپنے مکان میں تھی. سیڑھی قاتلوں کے گھر میں نہیں گئی, اس کے اپنے مکان میں گئی, اور یہ ایک قدم میں اپنے مکان میں چلا گیا. اس نے شکریہ ادا کیا. آپ دیکھ رہے ہیں جناب سیدہ سے توسل ہوا, منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں یزد اور مکے کی زمین سمٹ گئی. کہاں قاتل کا گھر تھا, کہاں اس کا امن والا گھر ہو گیا. اور زمین سمٹے بھی کیوں نہیں, فاطمہ ابو تراب کی شریک حیات جو ٹھہری. صلوات بآواز بلند. بس گفتگو مکمل ہو گئی ہے زانے گرامی, ہو گئی گفتگو مکمل کر دی میں نے. توجہ کیا آپ نے, انسان غور تو کرے. بس میں صاحب کی طرف جا رہا ہوں, وقت نہیں ہے. توسل کیجئے شہزادی سے, بس ایک اسی توسل میں ہی مسائل ہیں. ہمارے بزرگ عالم اور مراج کرام میں سے ایک مرجع گزرے ہیں آیت اللہ مامقانی. ان کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس البیان کے رہنے والے کرسچنز, یہی مصائب ہے, آئے فیملی پوری, اور آنے کے بعد کہا آغا ہم چاہتے ہیں مسلمان ہو جائے. کیوں مسلمان ہو جائے؟ کوئی اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وجہ, جس کے پاس آئے وہ پوچھے گا بھئی اسلام میں آپ کو ایسا کیا لگا. بابا سنیے گا, اسلام میں ایسا کیا لگا, کیوں مسلمان ہونا چاہتے ہیں؟ کہا ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. وجہ, بس یہی روایت مصائب ہے. وجہ, کہا ہمارے مسلمان ہونے کی وجہ ہماری بیٹی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا آغا وہ مسلمان بنا دیجئے, اس سے بہتر دین نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے مسلمان بنا دیں گے, لیکن وجہ؟ کہا اس میں اس بچی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, اس بچی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. ہم بچی کو لے کے اسپتال پہنچے تو ڈاکٹروں نے چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں. چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں. تو ہم نے ڈاکٹر سے پوچھا کیا کرنا ہے؟ کہا اسے آپریشن کرنا پڑے گا, لیکن گارنٹی نہیں ہے, ممکن ہے کہ دوران آپریشن ہی درد اتنا شدید ہو کہ بچی اسٹریچر پہ ہی مر جائے. بیٹی سے بات ہوئی, بیٹی نے کہا بابا میں اسٹریچر پہ مرنے سے بہتر گھر پہ مرنا پسند کروں گی, مجھے لے چلیے. یہ لے کر گھر چلے آئے. اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, ہر سانس کے ساتھ درد میں اضافہ ہوتا ہے,
روتی ہے، تڑپتی ہے، چلاتی ہے، نہ اٹھا جاتا ہے نہ بیٹھا جاتا ہے۔ کیوں؟ پسلی ٹوٹ گئی ہے۔ آپ مجھے حساب سے بتائیں، جس کی پسلی ٹوٹ گئی ہے وہ لڑکی نہ بیٹھ پا رہی ہے، نہ چل پا رہی ہے، نہ اٹھ پا رہی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، سیدہ 75 یا 95 دن تک مدینے کی اپنے گھر سے نکل کے جنت البقیع تک کیسے جاتی تھی اور اپنے بابا کا مرثیہ کیسے پڑھتی تھی۔ اس کا باپ کہتا ہے آغا سے، آغا میری بچی کو درد بہت ہوتا تھا، اٹھ بیٹھ نہیں سکتی تھی، لہٰذا میں نے ایک ایرانی خادمہ کو وہاں معین کیا۔ ایرانی خادمہ وہاں پر آئی اور میری بچی کی خدمت کرنے لگی۔ 1-2 روز کے بعد اس سے میری بچی کا درد دیکھا نہیں گیا۔ وہ بیٹھتی تھی، تسلیاں دیتی تھی۔ میری بچی نے اس خادمہ سے کہا، تم ایران کی رہنے والی ہو، بتاؤ کیا تمہارے ہاں کوئی ایسا ڈاکٹر ہے جو میری پسلی کا آپریشن کر دے یا میرے درد کو ٹھیک کر دے بغیر آپریشن کے؟ وہ ایرانی بچی کہتی ہے، ہاں میں ایک طبیب کو جانتی ہوں، ایک ڈاکٹر کو جانتی ہوں جو تمہارا درد بغیر آپریشن کے ٹھیک کر سکتا ہے۔ اس نے کہا بتاؤ وہ کون طبیب اور کون ڈاکٹر ہے، ہم چلیں گے، علاج کروائیں گے اور جتنا پیسہ لگے گا ہم دے دیں گے۔ اس نے کہا نہیں، نہ چلنے کی ضرورت ہے نہ پیسے کی ضرورت ہے۔ کہا کیسے؟ کہا تم یہیں اپنے بستر پر لیٹی لیٹی صرف ان سے توسل کرو کہ میری صحت ہو جائے، مجھے صحت ہو جائے، میری پسلیاں ٹھیک ہو جائے۔ کہا لیکن یہاں بیٹھے بیٹھے؟ کہا ہاں، وہ تمہاری پسلیوں کے درد کو ٹھیک کر دیں گی۔ کہا کیسے؟ کہا اس لیے تمہارے درد کو ٹھیک کرے گی کہ جن سے توسل کے لیے کہہ رہی ہوں نا، ان کی پسلیاں بھی ٹوٹ چکی تھی تو انہیں پسلیوں کے ٹوٹنے کا درد پتہ ہے۔ ان کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں تھی، انہیں پسلیوں کے ٹوٹنے کا درد پتہ ہے۔ یہ بی بی کہتی ہے کہ میں نے اپنے بستر سے ہی دعا کرنا شروع کی اور اچانک میں نے محسوس کیا کہ کوئی بی بی آئی ہے جنہوں نے میری پسلیوں پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے پوچھا بی بی آپ کون ہیں؟ تو کہا ارے جس کے لیے تو نے ابھی توسل کیا ہے میں وہی فاطمہ ہوں۔ ارے مجھے پتا ہے پسلی کے ٹوٹنے کا درد کیا ہوتا ہے۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ آوازیں گریہ بلند ہو گئی ہے۔ بار باب ازا 2-3 جملے سن لیجئے اور مجلس مکمل کر دوں گا۔ سیدہ طاہرہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ اے ارباب ازا، پسلی ٹوٹنے کا درد اتنا تھا کہ زندگی بھر سیدہ کا ہاتھ پسلی پہ رہا، پسلی سے ہاتھ اٹھایا نہیں گیا، یہاں تک کہ جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہتے ہیں، مگر ہائے فاطمہ کی قربان، جب فاطمہ نماز پڑھتی تھی پسلیوں کے ٹوٹنے کے بعد تو یہ ہاتھ پسلی سے اٹھ نہ پاتا تھا، ایک ہاتھ اٹھا کے کہتی تھی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے ارباب ازا، فاطمہ کا دست مبارک پسلیوں سے ہٹا نہیں یہاں تک کہ شہادت ہو گئی۔ عزیزو، شہادت کے بعد جب علی غسل دینے کے لیے گئے تو بھی ہاتھ پسلیوں پہ تھا، پسلیوں سے ہاتھ ہٹایا، چیخ مار کے روئے، چیخ مار کے روئے۔ کسی نے پوچھا مولا چیخ مار کے کیوں روئے؟ ارے کہا ایسا زخم آج تک علی نے نہیں دیکھا۔ ارے سیدہ کو غسل دیتے وقت محسوس ہوا پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ اے ارباب ازا، وہ مجلس مکمل ہو گئی ہے۔ میں نے پورے مصائب کی تاریخ میں 3 موقع ایسے دیکھے جہاں پر کوئی غسل دینے والا چیخ مار کے رویا ہو۔ پہلا موقع یہی ہے جب سیدہ کو علی نے غسل دیا، چیخ مار کے روئے۔ دوسرا موقع وہ ہے جب غسالہ نے سکینہ کو غسل دینا چاہا، چیخ مار کے روئی۔ اے بیویوں، اس بچی کو ہوا کیا تھا؟ تیسرا موقع وہ ہے جب میرا 5واں امام 4تھے امام کو غسل دینے کے لیے گیا، گلے سے کپڑا ہٹایا، چیخ مار کے رویا۔ ارے 35 برس گزر گئے مگر میرے بابا کے تو گلے میں تو کا نشان اب تک باقی۔ سیالم الذین الہی 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 بحق فاطمہ وابیہا وبالہا وبنیہا والسر المستودع فیہا۔ پروردگار ہماری اس مختصر مگر عظیم عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جن مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہوئی ہے، پروردگار ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو منور فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔
مالک تجھے واسطہ محمد وآل محمد کے حق کا میری ذاکری اور مومنین کی حاضری کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد وآل محمد کے حق کا جہاں کہیں بھی محبان علی اور شیعان علی ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ مالک ہمیں ویسا بناتے جیسا ہمارا امام چاہتا ہے، ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ ہمیں شب اول قبر مولا کائنات کی زیارت نصیب فرما۔ ہمیں محشر میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ مالک امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے خاص اور مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ شہر بانو بنت باقر رضا کی روح کو ہدیہ فرما دیں۔ بالعالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط اللهم صل صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلی جدک وابیک وعلی امک واخیک السلام علیکم ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین السلام علیکم جميع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم غریب الغرباء السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم شمت الشموس یعنی صنفوس ایها المدفون بأرض طوس یا ابا الحسن علی ابن موسى الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا امام الانس والجان هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے بعد نیاز کا بھی اہتمام ہے، تلاوت فرما کر جائیں گے۔